اللہ تبارک و تعالی نے جیسے کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں اس دنیا کو دار البلا دار الآزمائش بنایا ہے، یعنی یہاں پر کبھی بھی انسان کبھی بھی پورے آزادی اور مصیبت سے آزاد ہو کر نہیں رہ سکتا، اور وہ اللہ تعالی نے اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ معلوم کرے کہ ہم بندوں میں سے کون اللہ کا شکر گزار ہے، کون اللہ کا یقینی اور حقیقی بندہ ہے اور کون اپنے ایمان میں جھوٹا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے اس دنیا کو صرف اور صرف دار البلا نہیں بنایا ہے، بلکہ اس کو ایک ایسی جگہ بنایا ہے جہاں پر آپ جو بوتے ہیں اسی چیز کو آپ بعد میں حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے سیب کا پیڑ اس کا بیج زمین پر بویا تو اس کو کچھ وقت بعد سیب ہی ملے گا، کوئی اور پھل نہیں ملے گا۔ کسی نے آم کا بیج بویا تو کچھ وقت بعد اس کو آم کھانے کو ملیں گے اور اس کا مزہ لے سکے گا۔ اسی طریقے سے دوستو، اگر ہم آج یہاں پر اچھے اعمال کرتے ہیں، ہم نیکی کا بیج بوتے ہیں، تو یقیناً آخرت میں اور غالباً آخرت سے پہلے بھی ہم اپنے اس اچھے بیج کا، نیکی کے بیج کا اجر اور اس کا ثواب اور اس کا انعام دیکھ لیں گے۔ اور اگر ہم برائی کا بیج بوئیں گے تو ہم اس برائی کا پھل چکھ لیں گے، کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اجر کو، ان کے انعام کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ایسی ذات ہے جو ہمارے چھوٹے سے عمل پر ہمیں بہت بڑا انعام دیتا ہے، اتنا بڑا انعام دیتا ہے کہ ہم دنیاوی کسی ذات سے اس کی امید نہیں لگا سکتے۔ یہ کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں۔ اور اگر ہم برائی کا بیج بو کر جاتے ہیں، برائی کا بیج بوتے ہیں، تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہو جائے گا، اور پھر بڑا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر کسی شخص نے ذرہ برابر بھی اچھائی کی ہے تو وہ اس کو دکھا دی جائے گی، اور اگر کسی نے ذرہ برابر بھی اللہ کی نافرمانی کی ہے، برائی کی ہے، تو وہ بھی اس کو دکھا دی جائے گی۔ لیکن دوستو، جیسے دنیا میں اگر ہم کسی پھل کا بیج بوتے ہیں تو وہ اگلے دن ہی بڑا ہو کر ہمیں پھل نہیں دینے لگتا ہے، بلکہ اس کو وقت لگتا ہے، ہمیں اس میں پانی ڈالنا پڑتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، اس پر اپنا وقت لگانا ہوتا ہے، اس کو کیڑوں سے بچانا ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں سے اس کو بچا کر رکھنا ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو خود سنبھالنے کے لائق بن جاتا ہے، اور ہر سال اور ہر موسم میں وہ آپ کو پھل دیتا ہے۔ تو دوستو، اسی طریقے سے جب آپ نے نیکی کرنا شروع کی، نیکی کا بیج بونا شروع کیا، اپنے چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کیے، اپنی کامیابی کے لیے کوشش کی، تو شروع سے ہی ہم امید لگائیں کہ ہمیں اس کا رزلٹ دکھنا شروع ہو جائے، تو ایسا کرنا، ایسی امید لگانا بالکل غلط ہے۔ شروع میں ہمیں اس میں استقامت اختیار کرنی ہوگی، اپنے اعمال کو برائیوں سے بچانا ہوگا، ایسے اعمال سے اور ایسے ضائع کرنے والے عمل سے ہمیں اپنے نیک عمل کو بچانا ہوگا جو نیک اعمال کو ختم کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے کوئی نیک عمل کیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک برا عمل بھی کر دیا، اور بہت سارے برے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو نیک اعمال کو کھا جاتے ہیں، جیسے کہ غیبت کرنا، زبان کا غلط استعمال کرنا۔ تو ان چیزوں سے ہمیں اپنے نیک اعمال کو بچانا ہوگا، تب جا کر جب ہم وقت لگائیں گے تو پھر اس کا پھل ہمیں دکھائی دے گا۔ اور دوستو، ایسا پھر بالکل نہیں ہو سکتا کہ ہم کوشش بھی کریں اس کا پھل ہمیں نہ دکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، کہ ہم انسان کی کوشش کو یقیناً اس کو دکھا دیں گے، اس کا پھل وہ دیکھ لے گا۔ اب
اس کی کوشش چاہے کسی چیز کے لیے بھی ہو، چاہے اچھائی کے لیے ہو چاہے برائی کے لیے ہو۔ اور دوستو، بہت سے لوگوں کو تو اپنے اچھے عمل کی کامیابی، اچھے نیک اعمال کی کامیابی دنیا میں ہی دکھ جاتی ہے، اور یقیناً سب کو دکھ جاتی ہے۔ ان کے زندگی کا سکون، ان کے زندگی کی راحت، نیک لوگوں کی طرف سے آنے والی عزت ان کو دنیا میں ہی دکھنے لگ جاتی ہیں۔ اور اگر ہم کسی دنیاوی چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو جائز ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کا پھل بھی ہمیں اس کوشش کا پھل تو دنیا میں دکھا ہی دیتا ہے۔ اسی لیے دوستو، ہمیں کوشش کرنی ہے، نیک اعمال کو شروع کرنا ہے، اور پورے یقین کے ساتھ شروع کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہ ہو، ہماری کوشش میں کوئی شک نہ ہو۔ دنیاوی کسی چیز کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں تو پوری محنت کے ساتھ کوشش کریں، اور باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ ہمیں اس کوشش کا پھل ضرور دے گا، پھر چاہے وہی چیز ہمیں دے، پھر چاہے اس سے اچھی چیز دے، جس کے بارے میں ہمیں بعد میں پتہ چلے گا۔ اور دوستو، یہ بات تو اس بارے میں ہو گئی کہ جب ہم اپنے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن دوستو، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ آج امت کی حالت ایسی ہے کہ اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوستو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج ہم کوشش کریں اور کل اس کا فرق دکھنے لگے، کیونکہ ہر کوشش میں وقت لگتا ہے۔ بہت سے لوگ اس لیے امت کے لیے کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں لیکن لوگ سدھر نہیں رہے ہیں، بدلاؤ نہیں آ رہا ہے۔ لیکن دوستو، ایسا نہیں ہے۔ اس طرح سے کسی بھی کوشش کو جاری رکھنے کے بعد کچھ عرصے بعد اس کا نتیجہ نظر آتا ہے، اسی طریقے سے بڑے کاموں کا نتیجہ کچھ زیادہ وقت لے لیتا ہے۔ امت کی اصلاح ایک سب سے بڑا کام ہے، اور اس کام کے لیے سب سے زیادہ وقت چاہیے۔ اور اگر ہر کوئی صرف اپنے لیے سوچ کر اس دنیا سے چلا جائے گا تو وہ پھل جو دوسروں کو ملنا تھا وہ کبھی نہیں ملے گا۔ اس کام میں صبر کی بہت ضرورت ہے، اور وہ صبر تبھی ملتا ہے جب ہمارے اندر حوصلہ ہو اور ہمت ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں اس سے بہت زیادہ عبرت ملتی ہے، اس بارے میں ہمیں بہت زیادہ علم ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے والد کے گھر سے ان کے بھائی نکال کر لے گئے، پھر ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا، اور پھر ان کو کنویں سے جس قافلے نے نکالا اس نے ان کو بیچ دیا، وہ بھی بہت چھوٹی قیمت میں۔ اور پھر وہاں سے آپ جب بڑے ہوئے اور کچھ عرصے کے لیے محل میں رہے ایک غلام کی طرح، اور اس کے بعد آپ جیل چلے گئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، کبھی بھی کوشش کرنا نہیں چھوڑی۔ آپ جیل میں تھے، لیکن جیل میں ہونے کے باوجود بھی آپ جیل کے قیدیوں کو تبلیغ کر رہے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ ہر بیج جس کو بویا جاتا ہے اس کا پھل ضرور سامنے آتا ہے، اور اگر تبلیغ کا اور دین کا بیج بویا جائے گا ان لوگوں کے اندر تو اس کا پھل ضرور نظر آئے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جیل کے تمام قیدیوں کی اصلاح ہو گئی، سب مسلمان ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے اسلام کا کام کیا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ۔ جب اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی پریشانیوں کو گنانا شروع کرتا ہے کہ ان کو کہاں سے کہاں بھیجا گیا، اور ان تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو جو بہت بڑی تھی، کہنے میں بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اتنی پریشانیاں ہم جیسا جھیلے تو نہ جانے وہ پاگل ہو جائے۔ دین چھوڑنا تو دور کی بات ہے، صبر کا دامن چھوڑنا تو دور کی بات ہے، اور اتنی پریشانیوں اور مصیبتوں کے بعد بھی آپ اپنا کام کر رہے تھے۔ یہ تمام چیزیں قرآن میں جو اللہ نے بیان کی، پچھلے نبیوں کی، وہ ہماری عبرت کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اتنا بڑا امتحان نہیں لے رہا ہے، ہمارے امتحان چھوٹے چھوٹے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، لیکن جتنا ہے اس کو اور بڑھانے کی کوشش کریں، اور اس کے مطابق صبر کریں، اور فائدے کی طرف، اچھے کاموں کی طرف کوشش کریں، تاکہ اس کا پھل نظر آئے، پوری امت کو اس سے فائدہ ہو، ہمارے گھر والوں کو اس سے فائدہ ہو،
शुरुआत अपने से करें, फिर उसका फ़ायदा अपने घर वालों तक पहुँचाएँ, फिर जहाँ आप रहते हैं वहाँ तक, और फिर अल्लाह हिम्मत दे तो पूरी उम्मत की इस्लाह की कोशिश करें। अपने छोटे छोटे अमाल के ज़रिए, बड़ी कोशिश की ज़रूरत नहीं है। जब बीज ज़मीन के अंदर जाता है तो फिर उसके अगर काम जारी रहे, उसको संभाला जाए, तो वो बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है, जिस पेड़ से हज़ारों लोग फ़ायदा उठाते हैं और एक लंबे अरसे तक उससे फ़ायदा उठाया जाता है। और अगर एक एक आदमी एक एक बीज बोएगा तो न जाने कितने दरख्त निकलेंगे और कितने लाखों करोड़ों लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे। इसीलिए दोस्तों, सब्र और कोशिश ही कामयाबी का रास्ता है। और अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, उम्मत की कामयाबी चाहते हैं, अपने घर वालों की जिनसे हम मोहब्बत करते हैं उनकी कामयाबी चाहते हैं, और सबसे बढ़कर अपनी कामयाबी चाहते हैं, तो हमें इन दो चीज़ों को थामना होगा कि हमें कोशिश करनी है और साथ ही साथ सब्र करना है, और बाकी अल्लाह पर छोड़ देना है, उस पर यकीन के साथ और उम्मीद के साथ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको इन सब बातों पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए और हमें कोशिश की तौफीक अता फ़रमाए, सब्र के साथ, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, और हमारी कोशिशों का फल लोगों तक पहुँचाएँ और हमें इस कोशिश में इखलास और किरदार अता फ़रमाए।